علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس with محمد شعیب۔ آج یہ 30 مارچ کا ڈان ہے، تو دیکھتے ہیں ذرا اس کی یہ والی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ ڈار ہینڈس ایٹ یو ایس ایران ٹاکس ایز کواد پشز پیس آف ریم۔ اب اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ویکیبلری بھی دیکھتے ہیں۔ ڈار مطلب اسحاق ڈار، ہینڈس اشارہ دیتا ہے، ایٹ کس چیز پر؟ یو ایس ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے ٹاکس مذاکرات، ایز کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ کواد کس کو کہتے ہیں؟ کواد 4 کے لیے یوز ہوتا ہے، کبھی بھی یہ لفظ آ جائے تو، جیسے ٹرائی 3 کے لیے ہوتا ہے، بائی 2 کے لیے ہوتا ہے، مونو یا یونی 1 کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کواد کس کے لیے ہوتا ہے؟ 4 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پشز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زور دینا، فورس کرنا، ٹھیک ہے۔ پیس کس کو کہتے ہیں؟ امن سکون کو۔ آف ریمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہموار کرنا۔ تو آپ دیکھیں اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اشارہ دیا ہے، جبکہ 4 ملکی گروپ امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی عربیہ، ٹرکی اینڈ ایجپٹ، ایجپٹ کس کو کہتے ہیں؟ مصر کو کہتے ہیں۔ بیک، بیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپورٹ کرنا کسی بھی چیز کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہی بیکس ہم، کہ وہ اسے سپورٹ کرتا ہے۔ ایفرٹس، کوششیں یا جدوجہد کو کریٹ، پیدا کرنے کے لیے، کنڈیشن، حالات، فار کے لیے۔ واشنگٹن، تہران کے ایران اور یو ایس کے مذاکرات۔ سٹرکچرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساخت شدہ یا باضابطہ، جس چیز کو آلریڈی ترتیب دیا گیا ہو۔ نیگوشیشنز کس کو کہتے ہیں؟ نیگوشیشنز کہتے ہیں مذاکرات کو۔ اب کیا کریں گے ہم؟ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر ان کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں تاکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان باضابطہ مذاکرات کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جا سکیں۔ ایف ایمز، ایف ایمز مطلب فارن منسٹرز۔ ایکسپلور، ایکسپلور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو دریافت کرنا۔ ویز، ویز کا مطلب ہوتا ہے راستے، فار کے لیے، پرماننٹ مستقل۔ اینڈ، اینڈ کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ، ٹو ہسٹیلٹیز، ہسٹیلٹیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دشمنی کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز سے نفرت یا کینہ۔ انسسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز پہ اصرار کرنا یا زور دینا۔ وار، جنگ۔ از ہے، ناٹ نہ کہ، ان فیور، ان فیور مطلب کسی کے بھی حق میں، آف اینی ون کسی کے بھی حق میں، ناٹ ان فیور آف اینی ون کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ وزرائے خارجہ دشمنی کے مستقل خاتمے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ جنگ کسی بھی حق میں، کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ ڈیپٹی پی ایم، ڈیپٹی کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں۔ پی ایم پرائم منسٹر، ٹو لیو اس نے جانا ہے۔ فار بیجنگ، بیجنگ ٹو میٹ ملنے کے لیے۔ چائنیز، فارن منسٹر چائنا کے وزیر خارجہ سے، ٹمارو کل۔ نائب وزیر اعظم کل چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے بیجنگ روانہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ پہلا لفظ کیا ہے؟ ہینڈس۔ ہینڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشارہ دینا، کنایا کرنا، یا اسے اندیا دینا بھی کہتے ہیں۔ سجیسٹ کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی تجویز دینا۔ انٹیمیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے ملنے کی کوشش کرنا۔ الوڈز بیک کا بھی سیم میننگ۔ اب اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈینائز، ڈینائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے انکار کرنا۔ کنسیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو چھپانا۔ ہائڈ کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے۔ کوارڈ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، 4 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ گروپ آف 4 یا کوارٹیٹ۔ اب پھر اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انڈیویجول کہہ سکتے ہیں۔ انڈیویجول کہتے ہیں انفرادی کو، جو اکیلا ہوتا ہے۔ لون کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکیلا۔ آف ریمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ متبادل یا متبادل راستہ کی جانب۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایگزٹ، یا پھر آپ پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں، الٹرنیٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اسی کے اینٹونیم کے لیے ڈیڈ اینڈ، ڈیڈ اینڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو جہاں پہ کوئی بھی راستہ نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ روڈ بلاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روڈ بلاک کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی راستے کا نظر نہ آنا۔ بیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمایت کرنا، پشت پناہی کرنا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپورٹ کہہ سکتے ہیں، انڈورس کہہ سکتے ہیں۔ انڈورس کا بھی وہی مقصد ہوتا ہے، کسی کی حمایت کرنا۔ اپ ہولڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی چیز پہ ڈٹے رہنا۔ اپوز اس کا اینٹونیم ہے، مخالفت کرنے کو کہتے ہیں۔ ریجیکٹ مسترد کرنے کو کہتے ہیں۔ انڈرمائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو چھوٹا کر کے دیکھنا۔ سٹرکچرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹرکچرڈ کا مطلب ہوتا ہے باضابطہ، منظم یا ترتیب شدہ۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فارمل بھی کہہ سکتے ہیں، آرگنائزڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آرگنائزڈ بھی منظم کو کہتے ہیں، سسٹمیٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔
اسی کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انفارمل کہہ سکتے ہیں، کیوٹک کہہ سکتے ہیں۔ کیوٹک کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز بے ترتیب ہوتی ہے۔ رینڈم بھی اسی چیز کو کہتے ہیں۔ ایکسپلور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسپلور کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، جائزہ لینا یا غور کرنا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انویسٹیگیٹ کہہ سکتے ہیں۔ انویسٹیگیٹ کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جائزہ لینا۔ ایگزامن کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، ریسرچ کا بھی کسی چیز پہ کے بارے میں جاننا۔ اب اس کے اینٹونیم کے لیے کیا اگنور کہیں گے، جسے آپ نظر انداز کرنا کہتے ہیں۔ اوور لوک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوور لوک کے بھی ملتے جلتے میننگ ہے کہ نظر انداز کر دینا کسی بھی چیز کو۔ نگلیکٹ سیم یہی میننگ ہے۔ ہاسٹیلیٹیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاسٹیلیٹیز کہتے ہیں دشمنی، جنگ و جدل کو یا لڑائی کو۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اینٹاگنزم بھی کہتے ہیں اس کو۔ اینٹاگنزم کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف ہونا۔ کنفلکٹس کس کو کہتے ہیں؟ تنازعات کو کہتے ہیں۔ وارفیئر کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کے ماحول کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرینڈشپ کہہ سکتے ہیں، دوستانہ ماحول کو کہتے ہیں۔ پیس کہہ سکتے ہیں، سکون کو کہتے ہیں۔ ہارمنی کس کو کہتے ہیں؟ ہم آہنگی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری یہ آج کی جو ہیڈنگ ہے یہ کمپلیٹ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہیڈنگ ہے، انڈسٹری اینڈ کراس ہیئرز امیڈ نو لیٹ اپ ان ایران وار۔ اب اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کا مطلب ہے انڈسٹری، آپ دیکھ لیں۔ ان کراس ہیئرز، کراس ہیئرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نشانے پر ہونا کسی بھی چیز کا یا ٹارگٹ پر ہونا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آگے دیکھیں، امیڈ کے درمیان نو لیٹ اپ، لیٹ اپ کس کو کہتے ہیں؟ کمی، ان ایران وار، ایران کی جنگ میں۔ ایران جنگ میں کمی نہ آنے کے باعث اب صنعتیں نشانے پر ہیں، کہ اب صنعتیں پر ہی یہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کسی کو فائنانشلی ویک کرنا ہوتا ہے۔ تہران سٹرائکس، جو ایران ہے سٹرائکس حملے کرتا ہے ایلومینیم پروڈیوسرز، ایلومینیم جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے، ان یو اے ای متحدہ عرب امارات میں، بحرین اور بحرین میں، کیمیکل پلانٹ، ان کے جو کیمیکل پلانٹ ہیں یا یونٹس آپ کہہ سکتے ہیں، اسرائیل میں نیوٹ، یہ ان کے علاقے کا نام ہے، اسرائیل کے کوئی انڈسٹریل زون، ان کا جو انڈسٹریل علاقہ ہے۔ فائر ڈکلیئرڈ، فائر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا ڈکلیئرڈ اعلان کر دیا کہ ہیزرڈس، ہیزرڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقصان دہ کسی چیز کا۔ میٹیریلز، مواد۔ انسیڈنٹ کس کو کہتے ہیں؟ واقعات کو کہتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ تہران نے متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ایلومینیم پیدا کرنے والے یونٹس اور اسرائیل میں ایک کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ نیوٹ ہو صنعتی زون میں لگنے والی آگ کو خطرناک مواد کا واقعہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں یو ایس اسرائیل مطلب فورسز وہ زور دے رہے ہیں بوم ایرانین پورٹ کے، ایران پورٹ کس کو کہتے ہیں؟ بندرگاہ کو، سٹی شہر کو۔ اصفہان واسطی، واسطی کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ میڈیا آفس ان تہران، اور تہران میں جو میڈیا کے آفس ہے، ایٹ لیسٹ 5 کلڈ، ان میں 5 مارے گئے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی افواج نے ایرانی بندرگاہی شہر اصفہان، یونیورسٹی اور تہران میں میڈیا آفس پر بمباری کی ہے، جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانین پارلیمنٹ، ایران کی جو پارلیمنٹ ہے، اسپیکر، ان کا جو اسپیکر ہے، اکیوزز، وہ الزام لگاتا ہے یو ایس پر آف کس چیز کا؟ پلاٹنگ۔ پلاٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی سازش کرنا، ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کرنا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ گراؤنڈ انویژن، زمینی حملہ، آفٹر اس چیز کے بعد کہ 3500 ٹروپس کس کو کہتے ہیں؟ فوجی دستے کو کہتے ہیں، ارائیو پہنچتے ہیں مڈل ایسٹ، ایم ای مطلب مڈل ایسٹ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مشرق وسطی میں 3500 فوجیوں کی آمد کے بعد امریکہ پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر زمینی حملے کا سوچ رہے ہیں۔ کراس ہیئرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کراس ہیئرز کا مطلب ہوتا ہے نشانے پر یا زد میں۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹارگٹ کہہ سکتے ہیں، فوکس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیف زون، محفوظ علاقہ، پروٹیکشن، حفاظت کو کہتے ہیں۔ لیٹ اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمی، مہلت یا وقفہ۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، ریڈکشن کہہ سکتے ہیں، ریڈکشن بھی کسی بھی چیز کی کمی کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں کمی آنا۔ پاز کہہ سکتے ہیں، وقفے کو۔ کنٹینیوٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا تسلسل برقرار رہنا، جاری رہنا۔ انکریز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑھنا کسی چیز کا۔ ایسکلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی صورتحال کا خراب ہونا۔ ڈکلیئرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرار دیا گیا، اعلان کیا گیا۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پروکلیمڈ، اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو واضح کر دینا، اناؤنسڈ، اعلان کر دینا۔ ازرٹڈ، کسی بھی چیز پہ زور دے کے بتانا۔ کنسیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو
چھپانا. ڈینائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے انکار کر دینا. ہیزرڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خطرناک، نقصان دہ. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پیریلس کہہ سکتے ہیں، رسکی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ٹاکسک بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیف، ہارملیس، سیکیور. پورٹ کس کو کہتے ہیں؟ بندرگاہ کو کہتے ہیں. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاربر بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاک بھی کہہ سکتے ہیں، پھر فائر بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کے اینٹونیم کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان لینڈ. واسٹی کس کو کہتے ہیں؟ یونیورسٹی، یا اردو میں ہم جامعہ کہتے ہیں اس کو. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یونیورسٹی یا اکیڈمی یا پھر پرائمری اسکول. اس کے اینٹونیم کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ایکیوزرز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الزام لگانا یا تہمت دھرنا. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بلیم، چارجز، یا پھر. اچھا، یہ میں دوبارہ اس کو ذرا مٹا کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ اسے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس لفظ کو؟ آپ دیکھیں، اس کو انڈیکس نہیں پڑھنا، یہاں پہ ڈی سائلنٹ ہے، اسے انڈائٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اینٹونیم کے لیے؟ ایکویٹس بھی کہہ سکتے ہیں، پریزز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ڈیفینس بھی کہہ سکتے ہیں. پلاٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منصوبہ بندی، سازش کرنا. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسکیمنگ کہہ سکتے ہیں، ڈیزائننگ کہہ سکتے ہیں، آرگنائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اینٹونیم کے لیے آپ اپوزنگ کہہ سکتے ہیں، پریونٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹروپس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوجی دستے یا سپاہی. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فورسز کہہ سکتے ہیں، سولجرز کہہ سکتے ہیں، یونٹس بھی کہہ سکتے ہیں. سویلین، نان کمبیٹنٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہم نے یہ کر لی ہے. اس کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آؤں کہ آپ خود ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں. تو یہ دیکھیں، اگر جس کے پاس نیوز پیپر نہیں ہوتا اس کے لیے میں 2 سیکنڈ یہاں پہ روک لیا کروں گا. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس کے بعد آپ ٹرانسلیشن کی طرف گیا کریں. اب دیکھیں، گورنمنٹ ملز اسمارٹ لاک ڈاؤن، انفارمیشن منسٹری ریفیوٹس کلیمز آف کمپلیٹ شٹ ڈاؤن. اب یہ میں نے پڑھ لیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن اب میں گروپ میں بھیج رہا ہوں. یہ لکھی ہوئی ہے، ورڈز کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں، کمپلیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے. اسی طرح دوسری کون سی ہے؟ گورنمنٹ کمز اپ ود ہائیبرڈ پلان ٹو ٹیکل پاور کرائسس. اب یہ جہاں سے جہاں تک یہ نیوز یہاں تک ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، یہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک حساب سے آپ کی کیا ہے، یہ اسائنمنٹ ہے. آپ خود ٹرانسلیشن کرنا سیکھیں گے. مجھے پورے بھی کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو کرا دوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہو کہ اس میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ خود کرنا سیکھیں گے تو آپ کو کافی اضافہ ہوگا. یہ گروپ میں آپ کو بھیج دی جائے گی پی ڈی ایف. اس کے بعد ہے، دیکھیں، پی ٹی اے ڈیمانڈ سوئفٹ ہاسپٹلائزیشن آف ایلنگ بشرا بی بی. ٹھیک ہے. ایلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیمار کو کہتے ہیں. سوئفٹ تیز کو کہتے ہیں. سوری، یہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے یہاں تک یہ نیوز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو یہاں سے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پی ڈی ایف موجود ہوگا تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے ورڈ میننگ سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہوگا تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہوپ فلی دس ویڈیو ہیلپس یو. اگر اس طرح سے آپ کو ایک دو میں کر کے دیتا ہوں، آپ 3 4 خود اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلیو می 3 مہینے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا کہ اب آپ کو ڈان کس لیول پہ سمجھ آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ.